الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بت پرست سے مشرک سے کہا تھا کہ میرا پیسہ دو، تو اس نے کہا تھا کہ میں جب دوبارہ اٹھوں گا تو پھر تمہیں دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پہ بت پرستوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پہلے تو اس کا رد کیا کہ تیرا کوئی رب کے ساتھ وعدہ معاہدہ تو ہے نہیں کہ تو وہاں پہ آ کے پھر دوبارہ تو کھڑا ہوگا، پھر تجھے سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں پہ بت پرستوں کا، مشرکوں کا حال کیا ہوگا۔ میں واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خدا بنائے، کسی نے بت کو خدا بنایا، کسی نے لکڑی کو خدا بنایا، کسی نے کسی چیز کو خدا بنایا ہے۔ اور دوسری بات، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کا عقیدہ بنا لیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا جن لوگوں نے کسی بھی چیز کو الہ خدا بنایا ہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا کہ خدا بھی اس وجہ سے بنا رکھا ہے کہ تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، رب کی بارگاہ میں جو سفارش ہے، جو شفاعت ہے، وہ اس کے بندے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی خدا بنا کے کسی کو سفارش بنا لے، یہ بات رب کے بھی جو سمجھ لے کہ وارے نہیں کھاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا کہ جو شرک ہے نا، شرک یہ رب کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ فرمایا تم لوگ خدا بنا کے کسی کو میرے سامنے سفارشی لے کے آؤ۔ دیکھیں نا جی، اب یہاں سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے خدا کسی کو بنایا ہے وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ باقی رہا مسئلہ نیک لوگوں کا، ہم کسی کو خدا تو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو شفاعت کرنی ہے وہ تو آقا علیہ السلام نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد نیچے والا طبقہ آتا جائے گا، پھر بلکہ انبیاء کریں گے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہے، پھر اولیاء کرام ہے، پھر علماء کرام ہے، پھر اس کے بعد استاد ہے جو اپنے شاگردوں کے بارے میں جو ہے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جو سلسلہ ہے معاملات ہے سلاسل کے، وہ فرمایا وہ بڑے لوگ ہیں، پھر وہ سفارش کریں گے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو بچپن کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر رہے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو نابالغ فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فرمایا تم بھی جنت کے اندر جاؤ، تو یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو رب ان سے فرمائے گا، فرمایا تم جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو بھیج، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام سے شروع کر کے دو دن کا یا 4 ماہ کا یا چھوٹا بچہ جو نابالغ فوت ہو گیا، وہاں تک یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت عطا فرمائے گا، شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی سفارشی تو ہے۔ دیکھیں نا یار، اس سے مسلک سمجھ آتا ہے کہ کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح، میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مسلمان ہر حال میں مسلمان ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں تو خدا کی قسم ہے ہم سے زیادہ خوش قسمت بندہ کوئی نہیں ہے۔ ہم زندہ رہے تب بھی نیک ہے، مرنے کے بعد اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی فوت ہو جائے نا، تو اس کے حکم کیا ہے؟ اٹھا کے پھینک دو نہ، فرمایا اب اسے غسل دو، اب اسے اچھے کپڑے پہناؤ، یعنی کپڑے بھی کون سے؟ وہ بھی کاٹن والے، ٹھیک ہے، نہ بھی ہو لیکن اب تو کاٹن چل پڑی ہے نا، وہ سفید جناب والا چادریں پہناؤ، غسل دو۔ پھر اب ایک بندہ کاندھے پہ اٹھا کے نہیں جا رہا، بلکہ فرمایا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک بندہ ادھر سے اٹھائے، ایک ادھر سے اٹھائے، ایک ادھر سے اٹھائے۔ یہ عزت کیوں مل رہی ہے؟ بعض کلمے کی وجہ سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جا رہے ہو تو فرمایا کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے چل سکے، چاہے حرمین کا امام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، مسجد حرام کا امام ہی ہونا، اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ اب اس شخص کے آگے چل سکے، کیونکہ اب یہ رب کی بارگاہ میں جو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قبر میں جا رہا ہے تو آقا علیہ السلام کی پہچان ہو رہی ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ صرف کلمے کی وجہ سے تو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔
باقی تو کوئی کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو گید کھا رہے ہیں، کوئی کہاں جا کے پھینک رہا ہے، کوئی کہاں جا کے پھینک رہا ہے. تو اور میں خوش قسمت نہیں، یہ کلمے کی برکت نہیں کہ اگر قبر کا امتحان پاس کر گیا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب سو جا، جہاں تک تیری نظر جائے گی وہیں تک تیرا گھر ہی گھر ہے. ہم تو 4 فٹ میں سلا کے آئے تھے نا، ٹھیک ہے جی، ہم تو 4-5 فٹ کے اندر اس کو سلا کے آئے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تیرا اعزاز ہے، جہاں تک دیکھے گا، ٹھیک ہے، تیرا محل ہی محل ہے، گھر ہی گھر ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جب قبر کے اندر تنہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حور کو بھیجتا ہے قبر کے اندر. وہ اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتی ہے. اس کے گلے کے اندر جو ہار ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ٹوٹتا ہے تو وہ بنانا شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ہار کے موتی پورے نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی. یعنی بندہ مومن کو قبر کے اندر اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے سال، کتنے 100 سال وہاں پہ رہنا پڑے گا. فرمایا نہ، میں نے کل جیسے جمعے کے اندر بھی آپ کو بتایا ہے کہ رب سب سے زیادہ پیار بندے سے کرتا ہی تب ہے جب بندہ قبر کے اندر پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رب بندے سے فرماتا ہے یار تیرے رشتہ دار بھی تجھے چھوڑ گیا، تیرے اپنے بھی چھوڑ گیا، دوست بھی چھوڑ گیا، چل میں تو ہوں نا تیرے ساتھ. یہ اعزاز کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ کلمے کی بنیاد پہ مل رہا ہے. آگے دیکھے پھر قیامت کے دن اٹھ کے جب آ رہے ہیں تب حال کیا ہوگا، یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم قیامت کے دن اٹھ کے آئیں گے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے خدا کی قسم جب مومن بندہ قبر سے نکلے گا نا، قبر سے نکلنے سے لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسے لائے گا جیسے کسی کے پاس مہمان بندہ چل کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اپنی قدر کر کے نہ دیکھے تو اور بات ہے، وگرنہ رب نے جو ہمیں عزت دی ہے نا، خدا کی قسم کائنات کے اندر کسی کو نہیں دی ہے، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ جب کوئی بندہ آ کے کوئی بت آ کے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہوگا کیا؟ میں سیکفرون بعبادتہم، جب بتوں کو لایا جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں سے فرمائے گا ہاں بھائی تم بتاؤ، پہلے تم خدا ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، فرمایا کہ بت عرض کریں گے پروردگار ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ، ان لوگوں نے ہمیں گھڑا، ہمیں گھڑنے کے بعد، ہمیں تراشنے کے بعد، ہمیں ہماری صورت بنانے کے بعد ہمارے آگے جھک گئے. ہم تیری بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں خدا بنایا تھا انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈال. ٹھیک ہے، اب بتاؤ یار ہم خوش نصیب نہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہیں بخشش کے، ہزاروں بہانے بخشش کے ہیں. کافروں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ قرآن کے الفاظ ہے نا. میں جب مسلمانوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے نا تو کافر بھی کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ آج ہم مٹی ہو جاتے، کم سے کم یہ منظر تو نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. ہوا کیا؟ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب حضور، کیونکہ ظاہر طبیعت مبارکہ پر رنج ملال آ جاتا کہ میں انہیں کتنا سمجھاتا ہوں تب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جال کا کنڈا کھڑکا کے حضور نے اس کو دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ؟ فرماتے 20,000 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام نے ابو جال کا دروازہ کھڑکا کے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لے، بندے کا پتر بن. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی اس کو؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں سمجھ پا رہا، اسے قرآن سمجھ نہیں آ رہا، حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو پھر اپنے دل کا علاج کرے کہ کھڑا کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، حضور کی دعوت میں تو کوئی فرق نہیں نا، حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تقدیر بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اب حال دیکھیں کہ ایک شخص کو آقا علیہ السلام 20,000 سے زیادہ مرتبہ سمجھائے اور اسے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی جب خبر پہنچی نا کہ ابو جال مارا گیا ہے، اب حضور دیکھیں نا ہمارے معیار کیا ہے اور آقا علیہ السلام کا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، حضور تک جب یہ خبر پہنچی کہ ابو جال بدر کے اندر مارا گیا ہے، جس بندے نے آ کے خبر پہنچائی نا کہ یا رسول اللہ آپ کا دشمن مارا گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے شاہ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہے واقعی مارا گیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم واقعی مارا گیا ہے. تو حضور نے سجدے میں سر رکھ کے کہا شکر الحمدللہ. وہ آگے نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. دشمن کون سا؟
اپنا دشمن نہیں. ہاں اگر دین کا دشمن مر جائے تو پھر خوشی کرنا یہ نبی کی سنت ہے. جب فرعون مر کے جب تیر رہا تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے, کیونکہ دین کا دشمن, رب کا دشمن مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کوئی دشمن مرے تو پھر خوشی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ساڈا شریکہ مر گیا, ساڈا فلانا مر گیا, سارا چاند چھٹی ہوئی ہے, نہیں ہے. ہاں اگر کوئی گستاخ مارا جائے, اگر کوئی دین کا دشمن مارا جائے تو اس پر خوشی کرنا, شکر ادا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان اپنے دل پر نہ لگائیں کہ یہ کافروں کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الم ترا, اے محبوب آپ نے یہ نہیں دیکھا, ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, ہم نے کافروں کے اوپر شیطان مسلط کر رکھے ہیں. کافر اس کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کافروں پر شیطان اتنے مسلط کر رکھے ہیں تعوذہم عزا, وہ انہیں کفر پر ابھارتے رہتے ہیں, اکساتے رہتے ہیں, دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتے ہیں. اب یہاں سے مسئلہ سمجھے, اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف نہیں آ رہا تو سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی شیطان اس پر مسلط ہو چکا ہے. اب دیکھیں نا, کئی لوگوں کا ہوتا ہے یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں نیکی کا مزہ نہیں آتا, دوسرے کام کرتے مزہ بڑا آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان پر کافر مسلط ہو جائے نا, شیطان مسلط ہو جائے نا کسی بندے پر, تو پھر اسے مسجد کے اندر چین نہیں آئے گا. ہاں بازار میں بیٹھا رہے, ہوٹل میں بیٹھا رہے, گپے لگاتا رہے, فیس بک دیکھتا رہے, واٹس ایپ دیکھتا رہے, یوٹیوب دیکھتا رہے, گھنٹوں دیکھ جائے گا. مسجد کے اندر اگر 1 منٹ بھی بیٹھنا پڑ جائے تو بار بار کہتے او ٹائم ہو گیا. اگر ٹائم ہو بھی گیا ہے تو بیٹھا کہاں پہ یہ تو دیکھنا. آپ کسی کا انتظار کرتے رہے آپ کو ثواب تھوڑی ملے گا. خدا کی قسم یہ مسجد ہی ہے, یہاں پہ جتنی دیر بھی بیٹھے, چاہے بولتے رہے تب بھی ثواب ہے, خاموش بیٹھے پھر بھی ثواب ہے. گھر کس کا ہے یہ دیکھیں نا, گھر کس کا ہے بھائی؟ گھر کے ساتھ ہی گھر والے کی وجہ سے تو گھر کی شان ہوتی ہے. تو یہ تو وہ گھر ہے کہ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا جب روئے زمین ساری تباہ کر دی جائے گی, یہ مسجد تباہ نہیں ہوگی. ہاں مسجد تباہ نہیں ہوگی. کیوں؟ قیامت کے جھٹکے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کو اٹھائے گا اور اٹھا کر جنت کے اندر رکھ دے گا. کیوں؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنا پاورفل یہ گھر ہے کہ قیامت کے تباہی کے باوجود بھی یہ گھر تباہ نہیں ہوگی. ہاں یہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فلا تعجل علیہم, آپ ان پر جلدی نہ کریں کہ یہ ختم ہو جائے یا تباہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ انما نعد لهم عدا, ہم ان کی گنتی کے سانسیں جو ہے وہ گن رہے ہیں. کتنی سانسیں ہیں آخر کتنی زندگی ہے؟ 1000 سال 2000 سال, وہ تو لوگ بھی گزر گئے, اب تو آ گئے خیر سے 50 سال والے, اور آکر جو ہے وہ 1000 سال والوں سے زیادہ ہے. نہ ہمارے قد, نہ ہماری طاقت, نہ ہماری پاور, نہ ہماری عمریں, بتائیں ہمارے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرے بچے جو ہے نا وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, دعا کرے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھا کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہتے جی کوئی 100 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے, کوئی 200 سال کا فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بچپن کی عمر ہے. کوئی 100 سال کا فوت ہو جاتا ہے, کوئی 200 سال کا فوت ہو جاتا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے جن کے بچے 200 سال کے ہوں ان کے پاس وہ آکڑ نہیں ہے, لیکن ہماری آکڑ چیک کر کے دیکھیں, ہم سے بڑا چودھری کوئی نہیں. عمر کتنی ہے؟ ٹوٹل 45 سال. اور ہارٹ اٹیک تو ہمیں ویسے فری کے اندر مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہے, یہی پتا ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر ہے. اللہ خیر صلاح. تو اس لیے نا بھائی سیدھی سی بات, اللہ نے ارشاد فرمایا انما نعد لهم عدا, ہم جو تمہاری سانسیں ہیں نا ان کی وہ گن رہے ہیں, آخر کتنی دیر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جلدی نہ کرے, جتنی سانسیں لینی ہے لے لے. آخر دیکھیں نا کفار مکہ آپس میں بیٹھ کے نا کہنے لگے, کہتے یار جو ڈیمانڈ کرتے پوری کر دیتے ہیں. ہم نے کہا چاند توڑ دو, وہ بھی دکھا دیا. ہم نے کہا درخت دکھاؤ, بلا کے دکھاؤ, وہ بھی دکھا دیا. پتھر کلمہ پڑھ دیتے ہیں, ہر شے ان کی گواہی دیتی ہے. کیا کریں؟ کوئی بات ہمارے پاس رہ ہی نہیں گئی جو ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا اچھا ایک حل یہ ہے کہ بیٹا ہے کوئی نہیں,
جب یہ فوت ہو جائیں گے، وصال ہو جائے گا، تو ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کے وصال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو سورۃ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا ہی اتنا فرما رکھا ہے کہ اگر آپ کا وصال ہو بھی جائے رہتی دنیا تک، پھر بھی آپ کا نام جاری اور ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن تو جو ہے وہ بے نام اور نشان ہو جائیں گے، یہ چاہے 10 ان کے بیٹے ہیں، چاہے 12 ان کے بیٹے ہیں، اگر یہ بیٹوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ آپ کا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا ہی اتنا فرما رکھا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اذا ذکرت معی، فرمایا محبوب جب تک قیامت آئے گی تب تک آپ کا نام ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔